الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے سحر اور جادو۔ سحر عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں ہم اس کے لیے جادو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سحر کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی مفسرین نے، محدثین نے اور مختلف عربی زبان کے جو ادباء تھے، ادیب تھے، انہوں نے اس کے معنی یہ ذکر کیے ما لطف مأخذہ ودق، جس چیز کا ماخذ انتہائی لطیف اور باریک ہو وہ سحر کہلاتا ہے۔ سحر اور سحر، سحر کہتے ہیں یعنی فجر سے پہلے جو بہت تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے پہلے، اس کو سحر کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں۔ اور اس کو سحر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس وقت جو انسانوں کی شکلیں ہوتی ہے، جب انسان دیکھتا ہے چیزوں کو تو وہ اس کے اوپر مختلف لگتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آتا ہے تو وہ شخص نہیں ہوتا ہے۔ تو صورتوں کا مختلف ہو جانا انسان کے اوپر، یہ اس سحر اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں یہ لفظ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی مقامات پر ذکر ہے اور اس میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سحر کا جو لفظ ہے اس کے تو ہم نے لغوی معنی بتائے۔ اب سحر سے کیا کسی انسان پر، دوسرے انسان کو کوئی کیا بیمار کر سکتا ہے، ہم اس کو آج اس پروگرام میں بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں ہے کہ سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، یعنی ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ آنکھیں انہیں ایسا لگا کہ یہ تو لاٹھی نہیں بلکہ یہ تو سانپ ہے جو دوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اس کے لیے بہترین اللہ نے تعبیر ذکر کی ہے کہ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، کہ جب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا أَنَّهَا تَسْعَى کہ یہ تو سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یعنی ان کا جو سحر تھا سحروا اعین الناس، اور دوسرے مقام پر اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ وجاؤوا بسحر عظیم، وہ جادوگر ایک بہت بڑا جادو لائے تھے۔ اب جب اتنا بڑا جادو لائے تھے تو اس کے لیے اس سے صرف موسیٰ علیہ السلام کی خیال پہ فرق پڑا ہے۔ بنیادی طور پہ جو جنات ہیں ان کے قرآن کریم میں اللہ نے ان کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ جب جنات کے وفد کا ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اور جو مسلمان جنات ہیں وہ تو مسلمان ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور یہ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں شیاطین الانس کو پہلے ذکر کیا اور جنات کو بعد میں ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے شر اور فساد سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیاطین آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ہی کی طرح بولتے ہیں اور آپ ہی کے محفل میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، آپ کے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو ان سے بچنا ذرا مشکل ہے بنسبت شیاطین الجن کے۔ اب قرآن پاک میں جو اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اب بات یہ ہے کہ سحر کے ذریعے سے کسی انسان کو کیا بیمار کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث کی تشریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سحر اور جادو کے ذریعے سے کوئی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اسی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
یہ جادوگر، یہ شیاطین کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ کی اجازت سے۔ اگر اللہ کی اجازت ہوگی تو یہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جادو کے ذریعے سے فقط کسی انسان کے خیال پہ، اس کی آنکھوں پہ آپ جادو کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں کچھ نہ ہو لیکن اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ یہ ہے۔ جس طرح سورہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم، موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا ان کے اس جادو کے ذریعے سے، جب قرآن پاک میں ان کے لیے بسحر عظیم، ایک بڑا جادو، تو ایک بہت بڑے جادو کے ذریعے سے فقط کسی انسان کے خیال پہ اثر ہو سکتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح شعبذہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور چاروں طرف ان کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنے شعبدہ بازی دکھاتے ہیں، کبھی کوئی بڑی چیز نگل لیتے ہیں جو عمومی طور پہ کوئی انسان نگل نہیں سکتا۔ تو یہ اور جادو تقریباً ایک ہی چیز ہے، اس سے کسی انسان کے خیال پہ کوئی اثر تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو بیمار کرنا، کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا، کسی کے کاروبار پہ بندش کر دینا، کسی کے رشتے توڑوانا، یہ جادو کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ کوئی جادوگر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر تو ہماری توحید کہاں رہی؟ ہماری توحید کا یہ بنیادی نقطہ ہونا چاہیے کہ جادوگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور قرآن پاک میں جو ان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جادوگروں کے لیے لا یفلح الساحر حیث اتی، جب ایمان کے مقابلے میں، جب قرآن کے مقابلے میں کوئی جادوگر آتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر جو ہمارے مذہبی لوگ علماء کرام ہیں انہوں نے مختلف عملیات کے نام سے کام کر رہے ہیں معاشرے میں، تو چونکہ یہ اس کی مارکیٹ ہے، اور مارکیٹ تو نہیں بلکہ انڈسٹری بن گئی ہے اس کے نام پہ کہ لوگوں کو، سادے لوہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے جادو کے نام پہ، اور کسی کو بتانا کہ آپ کے اوپر فلاں مقام پہ تعویذ رکھے ہوئے ہیں، فلاں مقام پہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانا، لوگوں کے عقائد پر حملہ آور ہونا، عورتوں کی عصمتوں سے کھیلنا، یہ ان کا کام ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی جتنا بڑا بھی جادوگر ہو وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اگر جادو کے ذریعے سے آپ کسی انسان کو تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے اس کے خیال پر آپ تھوڑا سا قبضہ کر سکتے ہیں، اس پر تسلط کر سکتے ہیں، اس کے خیال پہ، قوت خیالیہ پہ، لیکن کسی کو بیمار کرنا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے اللہ دیتا ہے، کسی جادوگر کے ہاتھ میں، کسی عامل کے ہاتھ میں جادو نہیں ہے۔ اب قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں جو اس کے متعلق ہے وہ اتنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر عملیات کو اسلام کا نام دیا جائے، اسلامی عملیات، تو ظاہر یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ جو جنات ہے، یہ جو جادوگر ہے، یہ جو جادو کے معاملات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے؟ قرآن پاک میں اس کے لیے خیال غلط استعمال ہوا ہے کہ ان کے جادو سے فقط ان کے موسیٰ علیہ السلام کے خیال پہ فرق پڑا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا معجزہ دکھایا، لاٹھی پھینکی، تو ایک دوسری بات اس آیات سے ثابت ہوتی ہے کہ جادوگر دوسرے لوگوں کے خیال اور آنکھوں پہ تو جادو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آنکھوں پہ جادو نہیں کر سکتے۔ سحروا اعین الناس، وہ تو خود یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ تو لاٹھی ہے یا یہ تو رسیاں ہیں، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں پہ سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خیال کے لیے، خیال پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جنات کے متعلق جس طرح قرآن پاک میں ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اسی طرح وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ آیا جنات کے ساتھ معاملات اور تعامل رکھنا کیا درست ہے؟ یعنی جنات کے ساتھ معاملات رکھنا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنات نہیں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنات کے ساتھ معاملات رکھے ہیں؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جادو کے مقابلے میں؟ اگر ہم پر بالفرض جادو ہو جائے کہ کوئی ہم پر جادو کر لے،
اس کا قرآنی طریقہ یہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ شیطان نے آپ پر حملہ کیا ہے یا شیطان نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ اللہ سے استعاذہ کریں، دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ سے مانگنے کے ذریعے سے۔ کوئی تیسرا فرد، ہاں آپ کسی سے دعا کا کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ سے، لیکن کوئی تیسرا فرد، دم درود بھی ثابت ہے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، لیکن کسی تیسرے فرد کے پاس جانا اور اپنی قسمت معلوم کرنا کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، یہ تو من اتا عرافن والی حدیث ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا ہے۔ تو یہ جو جادوگر ہمارے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو عملیات کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، مختلف ہیل و بہانوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ اس کا تعلق کسی ذریعے سے اسلام سے نہیں ہے۔ قرآن پاک اور جس طرح قرآن پاک اور حدیث میں اس کے متعلق جو ارشادات ہیں وہ فقط اتنی ہے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی جو احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اوپر پھونکا، اور صحیح حدیث میں کہ اللہ کے رسول رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں اپنے اوپر پڑھ کے دم کرتے تھے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور جب آپ مرض الوفات میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورتیں پڑھ کے پھونک دی اور ہاتھ پھیر دی آپ کے جسم پہ۔ تو جب بھی ہمیں اپنی زندگی میں محسوس ہو کہ ہمیں نظر بد لگ گیا ہے، یا ہم پر جنات نے حملہ کیا، یا ہم پر جادو ہوا ہے، اگر محسوس ہو کہ خیال پر اثر انداز ہو، انسان کو چیزیں بھولنا شروع ہو جائے، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ ہماری بیماریاں کوئی دور نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی ایسی ذات ہے جو ہماری بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بندہ، کوئی دوسرا فرد، تیسرا فرد آپ کے جادو کو، آپ کے اوپر بیماریوں کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ سادہ ہے، آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ آپ کو مزید الجھا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو وہ بیماری سے آپ کو نجات دے، وہ آپ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ ایک مریض، ایک عامل آپ کو کہے گا آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، ایک کہے گا آپ کے اوپر جنات کا سایہ ہے، تیسرا کہے گا آپ کو نظر بد لگ گیا ہے، چوتھا کہے گا آپ کو اوپر جنات کسی نے جادو کے ذریعے سے قید کر دیے ہیں۔ تو ایک ہی بندے کے متعلق چار مختلف رائے بیک وقت، ظاہر ہے اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی جادو فی الواقع حقیقت میں آپ کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جادو کے ذریعے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اس کے متعلق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اکثر لوگ جو ہمارے حضرات ہیں جب ان سے آپ جادو کے متعلق بحث کرتے ہیں کہ جادو اس کا فی الواقع حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فقط انسان کے خیالات پہ آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن کسی کو بیمار کرنا، کسی کے کاروبار کو بند کر دینا، کوئی رشتے توڑوانا، یہ سارے کام شیاطین کے ہیں، اور جو بھی شیاطین کرتے ہیں قرآن پاک میں صاف فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، تو اس جادو کی حقیقت فقط اتنی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ ابن یونس عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق يقال له لبید بن اعصم حتى كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخيل الیہ انه كان يفعل الشيء وما فعله بس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ بنی زریق ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک فرد نے اللہ کے رسول پر جادو کیا جس کا نام لبید ابن الاعصم تھا، اور اس جادو کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فقط اتنا ہوا حتیٰ جو قرآن پاک میں یخیل غلط استعمال ہوا یہاں بھی ہے حتیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ کان یفعل الشیء وما فعلہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خیال ہوتا تھا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے لیکن آپ وہ کام نہیں کر چکے ہوتے۔ حدیث میں بھی اس کے لیے خیال غلط استعمال ہوا ہے، اس سے کسی کو بیمار کر دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ تو فقط اللہ کے کام ہے۔ ہمارے چونکہ عقائد اتنے کمزور ہو گئے ہیں
کہ جو بھی بندہ آتا ہے، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کو بیماریوں سے نجات دیتا ہے، تو ساری لائن لگ جاتی ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان اسلام آباد میں ایک شخص آئے، تشریف لائے تھے باہر ملک سے، اور لائنیں لگ گئی تھی مسلمانوں کی کہ بھئی وہ مادرزاد نابینا اور بہرے اور جن کے اعضاء سلامت نہیں ہے، جو معذور ہے، ان کو شفا دیتے، اور لائنیں لگ گئی، جہاں لوگ جا رہے ہیں کسی کو ٹائم نہیں مل رہا ہے ان سے ملاقات کا، اور اچھے لوگ، مذہبی لوگ، جن کا اللہ پر عقیدہ ہے، جن کا اللہ کے آخرت پر عقیدہ ہے، جن کا قرآن کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو جو معذور ہے وہ لے کے پہنچ گئے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو سب فراڈ تھا۔ جب وہاں مقامی اسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر نے چیلنج کیا کہ ہمارے اسپتال میں بڑے مریض ہے، نابینا ہے، اگر کسی ایک مریض کو بھی یہ شفا دے دیں ہم ان کو 10 لاکھ روپے دے دیں گے، وہ بندہ بھاگ گیا۔ تو بات یہ ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں مختلف فتنے آتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی بندہ یہ بتائے کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو آپ نے کسی سے دم کروایا تھا؟ آپ نے تو اللہ کی طرف رجوع فرمایا، اللہ نے اس کے لیے 2 صورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ تو قرآن کریم اور احادیث میں جہاں جنات کا ذکر ہے وہاں یہ ہے کہ جنات کے ساتھ ہمارا تعلق، جنات کے ساتھ اس کی بالکل ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہمارا جنات کے ساتھ معاملات ہو۔ کیا اللہ کے رسول کے کبھی جنات کے ساتھ اتنے معاملات ہوئے تھے کہ جنات کے ذریعے سے آپ کام کرواتے تھے؟ ایسا تو کبھی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جنات سے کام کروائے ہو۔ قرآن پاک کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورہ بقرہ کی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس میں تتلو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی حق اور باطل کا یہ معرکہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ یہ آج تک جاری ہے۔ شیاطین، جنات ہمارے مقابلے میں سازشیں کریں گے، اور ہم اللہ سے اپنی دعائیں مانگ کے، استغفار کے ذریعے سے اللہ کی طرف توجہ اور رجوع کر کے اپنی سے ان جو ہے نا سازشوں کا جواب دیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیات ہے کہ ان الذین آمنوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب ان کو شیاطین اور جنات نقصان پہنچاتے ہیں تو تذکروا فاذا هم مبصرون، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان جادوگروں سے، ان عاملین سے جو مختلف ناموں سے مختلف، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو شریعت کے سے کرتے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث سے کرتے ہیں، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو خود ہر انسان کو قرآن کریم سے شفا لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کریم میں جو آیات شفا ہے ان پر عمل کر کے، ان کو اپنے اوپر دم کر کے ان سے شفا لینا چاہیے۔